آج کا خطبہ صرف ایک ہی چیز کے بارے میں ہے اور وہ ہے سوالات۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایکچولی سوال پوچھنے کو پسند فرماتے ہیں، اور مثال کے طور پہ قرآن مجید کی ایک خوبصورت صورت سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، یوسف اور ان کے بھائیوں میں بہت ساری نشانیاں ہیں اور عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو سوالات پوچھتے ہیں۔ سو بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات فرماتے ہیں کہ اس میں آیتیں ہیں اور نشانیاں ہیں متقین کے لیے، اور ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ انکریج کرے ان لوگوں کو جو سوال بھی پوچھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو سوال پوچھنے والا ہونا چاہیے تھا احسن طریقے سے، آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کفار آتے تھے، لوگ آتے تھے، سوالات لے کے آتے تھے، اور ہر قسم کے سوال ہوتے تھے، اور جب انہوں نے سوال پوچھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی تنقید نہیں کی اگر وہ پوچھنے کی غرض سے ہوتے تھے۔ قرآن مجید میں وہ سوال آئے یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ امیجن کریں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ سوال پوچھا کہ شراب کے بارے میں ہمیں بتائیں، شراب کیوں حرام ہے، اس میں کیا بری بات ہے، ہم کیوں نہیں شراب پی سکتے؟ اور آپ سوچیں گے کہ ایسے سوالات پوچھنا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، ایسے سوال کون پوچھ سکتا ہے بھلا؟ یہ بات نہیں ہوئی وہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی جواب بھی دے سکتے تھے۔ اب ہمیں پتہ ہے قرآن مجید میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر لفظ کو چن چن کے رکھا ہے، ایک ترتیب ہے، ایک پرپز ہے اس کا، کوئی بھی چیز نکالی نہیں جا سکتی، کوئی بھی چیز ڈالی نہیں جا سکتی، تو جو بھی چیز جتنی مقدار میں تھی، جتنی قدر میں تھی، وہ ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ سکتے تھے کہ شراب جو ہے وہ نہ پیو، اس میں یہ برائی ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہی جملے میں بات ختم کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایکنالج کیا کہ وہ آئے اور انہوں نے آپ سے سوال پوچھا، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آتے ہیں اور آپ سے سوال پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں جوئے کے بارے میں، یسألونک عن الشہر الحرام وقتال فیہ، وہ آپ سے آگے پوچھتے ہیں کہ عزت والے مہینے کون سے ہیں۔ دیکھیے مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے ضرورت ہے نا، وہ حصہ نہیں ہے آیت کا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی جواب کیوں نہیں قرآن مجید میں نازل کیے؟ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ یہ جانتے ہوئے ان کے سوال بھی رکھے، ان کو اکنالج کیا، ان کو عزت بخشی کہ آپ آئے اور آپ نے پوچھا۔ یہ لوگ جو آ کے سوال پوچھتے ہیں تو یہ چیز ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بن گئی، یہ ہم ان کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ سوال پوچھنا بھی ایک بہت ہی اچھا کام ہے، یہ وہ چیز ہے جس کی ہم تنقید نہیں کرتے۔ اگر دیکھا جائے تو شروعات سے ہی آپ کو ملے گا قرآن مجید میں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتوں کا قصہ بتایا اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بتایا، جو شروعات میں ہی آپ کو ایک چیز ملتی ہے دیکھنے کو، وہ کیا تھی؟ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھتے ہیں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ زمین پہ ایک ایسی مخلوق بنائیں گے جو کہ فساد بھی کرے گی اور لوگوں کا خون بھی بہائے گی؟ انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا۔ اور جو فرشتوں کے بارے میں ہمیں بات پتہ ہے، قرآن مجید میں جو آتا ہے ان کے بارے میں، اور جب ہمیں دین سکھاتا ہے، وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم، ٹھیک ہے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو کرنے کو کہتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، سورۃ تحریم میں آتا ہے کہ وہ لوگ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، ان کا کام ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہیں۔ اور یہی سیم فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایک ایسی مخلوق کیوں دنیا میں بنانا چاہیں گے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو سوالات پوچھنے کی غرض سے یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو فرشتے کبھی بھی ایسا سوال نہ پوچھتے، کبھی بھی وہ کسی بھی قسم کا سوال نہ پوچھتے۔